حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک دروازہ ہے جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے، سنا ہو کبھی کہ نہیں سنے؟ تو ہنستے گئے جنت آسمان پر اور دکھاتے جنت کے دروازہ اجمیر میں ہنستے ہیں، بے وقوف نہ سمجھ۔ تم ایک غریب نواز کی قبر کہتے ہو، غریب نواز تو وہ ہیں جو مومن ہی نہیں 90 لاکھ لوگوں کو 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ہم تقریر کرتے کرتے بوڑھے ہوئے گئے، یکوں کے یہاں کلمہ نہیں پڑھائے پاؤ، وہ مسلمانے میں یہاں دھیرے رکھتے تھے، کسی کو مسلمان نہیں بنا پائے، اور غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا۔ تو جب ایک مومن کی قبر جنت کی کیاری ہے حدیث شریف کی روشنی میں، تو غریب نواز کی قبر کیوں نہیں جنت کی کیاری ہوگی؟ ان کا دروازہ کیوں نہ جنتی دروازہ ہوگا؟ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ وقبر الکافر، اور کافر کی قبر حفرۃ من حفر النار، سرکار فرماتے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو مومن کی قبر پہ اسی لیے ہم لوگ جاتے ہیں کہ وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے، اور مومن کہتے ہی اسے جو اللہ اللہ کے رسول کے محبت میں دنیا سے جائے۔ تو آج الحمدللہ ایک مومنہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرو، اور تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کی بخشش کی دعائیں کرو۔ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے ایمان کی دعوت دی، کہا ایمان لے آؤ، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ تو اس اعرابی نے کہا آپ رسول ہیں؟ کہاں؟ تو اس نے کہا اگر آپ رسول ہیں نا تو ہماری ایک ہی اکلوتی لڑکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، وہ لڑکی ختم ہو گئی، آج 1 ہفتہ ہوا میری لڑکی ختم ہو چکی ہے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میری لڑکی کو زندہ کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ جو نبی ہوگا وہ معجزہ والا ہوگا، اور مردے کو زندہ کرنا ہے معجزہ ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں چلو، حضور اس کے ساتھ گئے، اے بچے بیٹھ کے ہنسنا یار، عجیب آدمی ہے، ادھر دیکھو بیٹا، بات چیت کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت ٹائم بچے گا۔ حضور اس اعرابی کے ساتھ اس کی لڑکی کی قبر پہ گئے، حضور نے دعا مانگی تو قبر پھٹی اور وہ لڑکی زندہ ہو کر باہر آئی، سلام کیا، پوچھا کیا یا رسول اللہ قیامت آ گئی؟ کہا نہیں ابھی نہیں۔ کہا آنے والی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر سنا تھا قیامت ہی کے دن ہم زندہ کیے جائیں گے، آج ہی مجھے اٹھایا گیا۔ کہا تمہارا باپ تمہارے لیے پریشان ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ گھر جاؤ اور چاہو تو قبر میں رہو۔ تو لڑکی نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے ماں باپ ضرور ہیں، یہ ہم پر مہربان ہیں، لیکن ان سے کئی گنا مہربان میں نے قبر میں اپنے رب کو پایا، میرا رب کئی گنا مہربان ہے، اس لیے میں قبر ہی میں رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دیا، وہ لڑکی قبر میں گئی اور قبر مل گئی، پتہ چلا اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ وہ اعرابی ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہم اور آپ قبروں کے پاس جائیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ چاہے
تو سمندر کے جھاگ کے برابر اگر ہمارے گناہ ہوں پھر بھی اللہ مہربان ہے، چاہے تو سب معاف کر دے، چاہے تو سب معاف کر دے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی جایا کرو۔ حدیث پاک میں زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ قبروں پہ جاؤ گے تو موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تو گناہوں سے تم بچو گے، اس لیے قبروں پہ جانا چاہیے۔ تو قبر پہ جاوا جائے تو کہا کیا جائے، کیسے کھڑے ہوا جائے، یہ تو بہت آفت ہے۔ قبر پہ جاؤ تو ایسے ٹھاڑ ہو کہ ایسے ٹھاڑ ہو کہ کوئی منہ بنائے کے ٹھاڑ ہو، ایسے غصہ ہے کہ ایسے ٹھاڑ ہو بھائی۔ قبر پہ جاؤ، سرکار فرماتے قبروں کی زیارت کرو۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ ایک دفعہ دہلی حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار پہ حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں میں ہاتھ باندھے کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا تو اسی کے پاس مرکز ہے ان لوگوں کا، تو وہ میں سے ایک ٹھو رائے وہ آئے تو ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے۔ اب کھڑے تھے مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ، ہاتھ باندھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ حضرت کو دیکھتا تھا اور اس کا منہ چہرہ بدل رہا تھا، ایسا بدلا جیسے چھوہارا کون میں رہا تھا، چکن رہا تھا کہ سکڑا رہا تھا، اس کا منہ چھوہارا کی طریقے سے سکڑ رہا تھا۔ اب مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی پڑھ رہے تھے۔ جب فاتحہ ختم ہوئی تو حضرت نے فرمایا بھائی کیوں غصہ ہو رہے بھائی؟ تو اس نے کہا مولانا شرک کر رہے ہو، اور کہتے ہو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ خاص کیا شرک کیا میں نے؟ تو اس نے کہا قبر کے سامنے ہاتھ باندھے ایسے کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا، تم نے شرک کیا، ایک بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، نماز کی مشابہت ہو گئی، شرک ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے بھی تو شرک کیا ہے، تم ہاتھ کھولے کھڑے ہو، تم نے بھی تو شرک کیا۔ تو کہا میں نے کیا شرک کیا؟ تو حضرت نے فرمایا نماز میں بھی تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا جاتا۔ تو اس نے کہا نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جاتا کہ چھوڑ کر کھڑا ہوا جاتا؟ حضرت نے فرمایا ہاتھ باندھ کر بھی کھڑا ہوا جاتا، ہاتھ چھوڑ کر بھی کھڑا ہوا جاتا۔ کہا ہاتھ کب چھوڑا جاتا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ قوما میں ہاتھ چھوڑا جاتا ہے۔ اب وہ قوما ہی نہیں جانتے اس کی کا کہا تھا، تبلیغ کرے چلتے ہیں جنہیں کچھ نہ، لیکن قوما کون چیز ہو؟ کہا جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ تو اس وقت تمہارے ہاتھ چھٹے رہتے ہیں کہ بندھے رہتے ہیں؟ قوما میں نمازی کا ہاتھ چھٹا رہتا ہے۔ تو کہا تم نے بھی نمازی کی طرح ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا، تم بھی شرک کیے؟ تو کہا واہ مولانا تب کیسے کھڑا ہوا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ بھی شرک، ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ بھی شرک، یہ بھی نماز کے مشابہت۔ تو کہا تب کیسے کھڑا ہوا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک طریقہ بچا ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو کہا ایک ہاتھ تم اپنے سر پر رکھو، ایک ہاتھ کمر پر رکھو، یہی ایک طریقہ بچا ہے، اور پھر کمر ہلاؤ۔ تو غصہ ہو گیا، کہا مولانا کیا بات کر رہے ہو تم؟ کہا بھائی دو ہی طریقہ تھے، ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا جائے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جائے۔ ہاتھ باندھنا بھی نماز کے مشابہت، ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی نماز کے مشابہت، اور سب شرک آپ بتا رہے ہو۔ تو تیسرا طریقہ یہی بچا ہے، ایک ہاتھ سر پر رکھو، ایک ہاتھ کمر پر رکھو، مٹکو ہی تم۔ غصہ ہو گیا۔ تو ہر چیز کو دیکھو شرک شرک شرک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ دیکھو آج ایصال ثواب ہے حضرت مولانا عطا المصطفیٰ صاحب کی والدہ مرحومہ کی،
اور میلاد کس کی ہو رہی ہے؟ رسول کریم کی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ نکاح ہو رہا ہے کسی کا، میلاد ہو رہی ہے میرے نبی کی۔ گھر بنا ہے کسی اور کا، میلاد ہو رہی میرے نبی کی۔ کیوں؟ آخر مسلمان ہر موقع پر، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، اپنے نبی کی میلاد کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے نبی اس دن ہم لوگوں کے کام آئیں گے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مسلم شریف کی حدیث میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، سرکار فرماتے ہیں میں قیامت کے دن آدم کی اولادوں کا سردار ہوں گا۔ قیامت کے دن ذرا ایسی کوئی بات ہوا کرو تو اتنی سبحان اللہ کہہ دیا کرو، ہیاں نہ کہو تو بجے گھر رجائی میں یہاں کہو سبحان اللہ۔ جب میلاد میں نہ کہو تو کہاں کہو تم لوگ؟ اور کوئی جگہ ہے مسجد یا میلاد؟ حضور فرماتے انا سید ولد آدم، قیامت کے دن آدم کی اولادوں کا سردار بنوں گا، ولا فخری، اور اس کا مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ بتاؤ، اب یہاں ایک گاؤں کے پردھان ہو جاتے ہیں تو کیا روحاب کے ٹھکانہ نہیں؟ بولو۔ اور سرکار قیامت کے دن سارے اولاد آدم کے سردار ہوں گے، اور فرماتے والا فخری، اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ یہاں ایک مسجد کے اگر متولی ہو جاتے ہیں، مسجد کے متولی، تو انہوں کے روح آپ دیکھو، لے دے دوی آدمی پر ان کے حکومت، امام و مؤذن، تو متولی کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم تو متولی ہیں، اور سرکار اولاد آدم کے سردار ہوں گے، کوئی فخر نہیں۔ مدرسہ کے محتمم کا دیکھو، دو چار مدرس کے مالک ہوئے گے تو انہوں بوکھلانے گھومت کہ ہم تو محتمم ہیں، ہم تو پرنسپل ہیں۔ ارے اپنے نبی کی زندگی بھول گئے۔ تنی بڑھیا کپڑا کوئی پہن لیس تو وہی پہ فخر، اپنے کا گھوم گھوم دیکھت، چلیے رستہ دیکھیے اپنے کا، یہاں چاہے گر جائیں آگے، کپڑا پہن لیا تو اس پہ فخر۔ ایسے ہماری ماں بہنیں ہیں شادی بیاہ میں، یہاں گرارا پہنیے گرارا، ہاں تو دوی مہروا پکڑ کے چلی ہیں یار بار، تب وہ چلی، اور کونوں نائی پکڑیا ملے تھے تو اپنے بوتے پکڑے رہا تھا، اب پکڑے چلا تھا۔ اب بتاؤ کہوں پھنس جائے گرے تو ہتھوا تو یاد لاگے، تھوتنو ایک بلا تو گری ہے تو تھوتھن رہی جائی۔ اللہ جانے ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا لباس کی بتاؤ کا پکڑی ہے تب چلی۔ اے میری ماں بہنوں، گھمنڈ نہ کرو، ناز نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا وہی عورت تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہی ہو۔ گھمنڈ نہ کرو کسی چیز پر،